الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. صلاۃ والسلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی حبیب اللہ. خادم حافظ غلام مصطفیٰ اویسی آپ کے سامنے حاضر ہے. ایک پروفیسر صاحب جن کا نام واصل اویسی ہے، تو انہوں نے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہ ایسی گفتگو کی ہے جو ناقابل برداشت ہے، اور اس میں انہوں نے علماء اہل سنت پہ الزام بھی لگائے ہیں. آپ پہلے اس کلپ کو سنیے. ایک تھے رسول کریم کے صحابہ اور ایک تھے حضور کی اہل بیت، جن کی محبتوں سے ہمارے سینے ٹھنڈے تھے، اور ظالموں نے ظلم یہ کیا، ہمیں ان محبتوں سے بھی محروم کر دیا. آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ یہ ہے کہ مسلمان آپس میں اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق افضل تھے کہ حضرت علی افضل تھے. واصل اویسی صاحب نے یہ کہا کہ رہ گئی اہل بیت اطہار کی محبت اور صحابہ رسول کی محبت، اس سے بھی ہمیں دور کر دیا. اب اس سے جو دور کیا وہ کیا ہے؟ وہ دور یہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ بات چھیڑ دی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل ہیں یا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں. یہ جو بات چھیڑی ہے نا، اس سے انہوں نے محبت اہل بیت سے بھی ہمیں دور کر دیا اور محبت صحابہ سے بھی دور. نعوذ باللہ من ذالک. یہ جو ہمارا اجماعی مسئلہ ہے اہل سنت کا، ضروری مسئلہ ہے، ضروریات اہل سنت سے ہے، اور قرآن حدیث سے ثابت شدہ مسئلہ، قطعی مسئلہ. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بحث چھیڑی ہے یہ تو ہمارے اندر اہل بیت صاحب کی محبت رہ گئی تھی، وہ اس سے بھی دور کر دیا. ایک تو یہ الزام لگایا، نعوذ باللہ من ذالک. اور ساتھ کہا ظالموں نے ظلم یہ کیا ہے، یہ ظالموں کا ظلم ہو گیا کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ کی افضلیت کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ افضل نہیں ہے. اور اہل سنت و جماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے تفضیل الشیخین، شیخین کو افضل قرار دینا، کہ سیدنا ابو بکر صدیق و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں ہستیاں حضور کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں اور بہتر ہیں، اور یہ اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے. اور یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ظالموں نے ظلم کیا، نعوذ باللہ من ذالک. اور پھر کہتے ہیں اس دور کا بڑا فتنہ ہے یہ. یعنی اس دور کا بڑا فتنہ کیا ہے کہ ابو بکر صدیق افضل ہیں یا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم افضل ہیں. یہ اس دور کا بڑا فتنہ ہے. یعنی جو یہ بات کر رہے ہیں وہ فتنے باز ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر افضل ہیں اور سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نہیں ہیں. پہلے نمبر پہ شیر خدا ہیں کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم. تو یہ جو امت کو بتا کے بچایا جا رہا ہے اور بد مذہبوں سے اور بدعتیوں سے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ شیر خدا افضل ہے، اور یہ قطعی عقیدے کے خلاف ہے، اور یہ کہہ رہا ہے یہ اس دور کا بڑا فتنہ ہے. اب آپ اگلا بھی کلپ سماعت فرمائیں. بغداد کی تباہی آئی تھی تو وہاں علماء کس بات پہ لڑ رہے تھے؟ کوا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے. ادھر سے حملہ ہو رہا ہے فوجوں کا، اور بغداد میں اندر علماء آپس میں یہ مناظرے کر رہے ہیں. یہ علماء نہیں ہوتے جو مناظرے ایسے کرتے ہیں، یہ وہ مولوی ہوتے ہیں جو رزق کو کمانے کے لیے اللہ کی آیتیں بیچ رہے ہوتے ہیں. علماء حق تو اپنی خدمت سر انجام دیتے رہتے ہیں، وہ تو دین بتاتے ہیں لوگوں کو، لیکن ہمارا یہی علمیہ آج پھر سے کھڑا ہو گیا. کون آپ نے یہ کلپ سماعت فرمایا کہ وہ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیدنا صدیق اکبر افضلیت و شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے، اس پہ جو ڈپیٹ کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر کی شان کا، اور اپنے اجماعی اور قطعی اور اہل سنت کی ضروریات میں سے جو مسئلہ ہے اس کو جو دفاع کر رہے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کو ثابت کر رہے ہیں اور لوگوں کو بچا رہے ہیں. کہتا ہے یہ تو اسی طرح ہی ہے جس طرح وہ بغداد میں کعبے کی حلت و حرمت، حلال ہونے اور حرام ہونے پہ بات چھڑ پڑی تھی تو اوپر سے حملہ کر دیا. تو یہ جو ایمانی
ہمارا مسئلہ ضروریت اہل سنت میں ہمارا مسئلہ ہے بد مذہب سے ہمارا یہ ڈبیٹ کا سلسلہ چلا آ رہا ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. کہتا ہے یہ مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے حرام والا حلقہ ہے, عقیدے کا مسئلہ نہیں. ایک تو یہ ظلم اس نے کیا ہے, اسے حلال و حرام کہا, اور پھر اس نے کہا یہ حرام و حلال یا یہ اجماعی مسئلے پہ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ علماء نہیں ہیں, یہ دکاندار ہیں. یہ میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں. یہ دکاندار ہیں, یہ روزی کے لیے آیتیں بیچتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں تو قرآن و حدیث ہے اور صحابہ کا اجماع ہے, تابعین کا اجماع ہے, یہ اجماع اور قطعی مسئلہ اور ہمارے اہل سنت و جماعت کے ضروریات میں سے. اور اسے کہہ رہا ہے کہ یہ جو علماء گفتگو کرتے ہیں یہ علماء ہی نہیں ہے, یہ تو دین بیچنے والے ہیں, آیتیں بیچنے والے ہیں. جو ڈبیٹ نہیں کرتے, جو دفاع نہیں کرتے عقیدے کا, جو اللہ اس کے رسول کی عزت کا دفاع نہیں کرتے, صحابہ کی عزت کا دفاع نہیں کرتے, وہ دین کو پہنچانے والے. آپ ان پروفیسر صاحب کو دھیان سے سنیے اور ان سے بچیے. اگلا کلپ بھی آپ سماعت فرمائیں. علامہ اقبال کہتا ہے اے کہ نشناسی غفیرہ از جلی ہوشیار باش, اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش. اقبال کہتا تو اس دندے میں پڑ گیا ہے کہ ابو بکر افضل تھے کہ علی افضل. تو آپ نے سنا کہ اس پروفیسر صاحب نے آگے کیا حملہ کیا. پھر انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کا شعر پیش کر دیا. اب اندازہ لگاؤ, یہ پروفیسر ہیں. بات ہے یہاں عقیدہ اہل سنت کی, بات ہے یہاں قرآن و حدیث کی, ضروریت دین کی, تو اوپر سے شعر پیش کر رہا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ ابو بکر اور عمر میں گرفتار. اب یہ بات یعنی اس کا مطلب علامہ اقبال نے کہا ابو بکر صدیق نے افضلیت کی بات نہیں کرنی, جو مرضی آپ کی عزت پہ حملہ کریں, شیر خدا کو افضل کہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مفضول کہیں, اور مسئلے کوئی نہیں ہے. حالانکہ یہ مسئلہ ہے اہل سنت و جماعت کی ضروریات کا اور یہ قطعی اجماعی ہے. اس کا منکر گمراہ بھی ہے, گمراہ کرنے والا بھی ہے, وہ ضال بھی ہے, مضل بھی ہے, گمراہ بھی ہے, گمراہ گر بھی ہے. آپ بتاؤ جو گمراہ ہو, گمراہ گر ہو, لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو تو کیا دفاع کرنا ضروری نہیں؟ تو ہاتھ پہ وہ کیا چوڑیاں پہنا کے گھر بٹھا دیں یا کوئی خسرہ بن کے بیٹھ جائے اور جو مرضی جس کی ذات پہ حملہ کرے وہ کوئی بات ہی کوئی نہیں؟ یہ کیوں ڈبیٹیں کرنی ہے, کیوں مناظرے کرنی ہے ہم نے؟ تو جو ہماری پوری اکابرین کی لسٹ ہے بڑے سے لے کے نیچے تک جو مناظرے کرتے آئے, حلت و حرمت پہ کرتے آئے کہ اللہ کی شریعت کی بات ہے, مصطفیٰ جان رحمت کے فرامین کی بات ہے, اقوال کی بات ہے, جو انہیں نجائز اور حرام کہے گا تو وہاں بات نہیں کرنی, تو کہاں بات کرنی ہے؟ منہ بند کر کے بیٹھ جائیں گے. اس کا رد کرنا ضروری اور لازم ہو جاتا ہے. اللہ کے دین کی حفاظت, اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی حفاظت کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب, ازواج, آل رسول کی عزت پہ بات ہو جائے تو بندہ چپ کر کے بیٹھ جائے, اپنے عقائد پہ بات ہو جائے تو نہ بچے نہ بچائیں, تو پھر یہ چوڑیاں پہن کے گھر بیٹھ جائے, پھر اسے کیا ضرورت ہے؟ تو کہا یہ مناظرہ کرنا نعوذ باللہ من ذالک, اس کے حوالے سے حلت و حرمت پہ بھی مذاق بنا دیا. اور پھر جو ضروریات اہل سنت قطعی مسئلہ تھا, یقینی مسئلہ تھا, اس کو بھی یہ کہا کہ یہ علماء نہیں ہیں, یہ دین بیچنے والے ہیں. اور علماء دین تو وہ ہیں جو ایسی باتیں نہیں کرتے, کیونکہ اس کے بعد اس نے کہا علماء دین بتاتے ہیں, علماء حق وہ دین کیا بتاتے ہیں کہ بس جس کی مرضی ذات پہ حملہ ہو, کچھ نہیں. ابھی یہ میرا کلپ بھی جائے گا, پھر دیکھنا کیسا ریئیکشن آئے گا نا, نہیں تو نیچے سے آئے گا, کچھ تو بولے گا نا. تو کو تیرے کسی بڑے کے گلے پہ ہاتھ ڈالیں تو تجھے تکلیف ہو تو پھر دفاع پہ آ جاؤ. تو جو ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بڑے ہیں, جہاں ہمارے ایمان کی بات ہے اور وہاں حملہ ہو جائے تو ریئیکشن ہی کوئی نہ ہو, تو دین کیا پڑا ہے؟ پھر کون سے علماء دین ہیں, وہ کون سے علماء حق ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہچانو آپ کس طرف چل رہے ہو. اور پھر علامہ اقبال کا شعر بار کیے کہ علامہ اقبال کا شعر ہمارے لیے حجت ہے کہ ہمارے لیے اجماع ہے, قرآن ہے, حدیث ہے, اور علامہ اقبال کا شعر پڑھ دیا. اور پھر علامہ اقبال نے کہاں کہ افضلیت ابو بکر اور افضلیت علی شیر خدا, یہ کہاں بات کی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کی بات ہی نہیں کرنی, ڈبیٹ ہی نہیں کرنی. وہ تو جو کہہ رہے ہیں کہ کسی نے نام لے لیا ابو بکر کا, کسی کے نام علی کا, محبت کوئی بھی نہیں کر رہا دونوں میں سے. وہ نام کیا ہے, محبت تو سنی کرتے ہیں.
تو وہ کہہ رہے ہیں صرف ابو بکر کا نام نہ لو، علی شیر خدا دل سے محبت کرو، تو پھر جس طرح اللہ اس کے رسول نے فرمایا اسی طرح مانو، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا افضل مانو، سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھے نمبر پہ ماننا، جو ان کا درجہ ہے، جو ان کا مقام ہے، اور یہ پوری اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ یہ جو میں نے پروفیسر واصل اویسی صاحب کی گری ہوئی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور علماء حق پہ جو انہوں نے الزام لگائے، اور انہوں نے ہمارے عقیدے کو جو ہمارے اہل سنت و جماعت کی ضروریات میں سے ہے اور قطعی اور اجماعی ہے، اس کو اتنا ہلکا کیا، ثابت کیا کہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو یہ کیوں ہم نے بیان کیا؟ یہ ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم اس کو واضح کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے آگاہ نہیں کیا گیا۔ 1 سال سے قبل یہ ماڈل ٹاؤن میں ادھر مفتی امداد صاحب ہیں، ان کی مسجد میں ان کو مدعو کیا گیا، تو مجھے پتہ چلا، تو پھر میں نے مفتی صاحب کو ان کا لنک بھیجا، انہوں نے سنا، پھر میں نے بتایا سنیں یہ کیا کہہ رہا ہے، شاید میں نے کلپ بھی بھیجا کہ یہ کس طرح افضلیت صدیق اکبر کی بات کر رہا ہو، کس طرح علماء پہ حملے کر رہے ہیں الزامات پہ۔ تو جب مفتی صاحب نے رابطہ کیا تو ان کا ایک کلپ پایا، اس کلپ میں یہ تھا کہ میں افضلیت مطلقہ کا قائل ہوں، آپ سنیں، قائل ہوں، لیکن اس میں پڑھتا نہیں ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کوئی افضلیت مطلقہ کا انکار کر دے، سیدنا صدیق اکبر افضل نہیں ہے، تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، میں نے ڈیبیٹ کرتا اس پہ۔ ہم اندازہ لگائیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ عقیدے کی بات یہ کہہ دیتے کہ میرے پاس اتنا علم ہی نہیں، میں بات ہی نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ میرے پاس علم نہیں، میں کچھ کر نہیں سکتا، بلکہ کہا میں اس میں پڑھتا ہی نہیں، ڈیبیٹ ہی نہیں کرتا۔ اور پھر آگے انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں نے علماء کو کہا، الزام لگایا، محبت سے دور کیا اہل بیت و صحاب کی دور سے، افضلیت صدیق اکبر کو اچھال دیا، ڈیبیٹ کی، پیسے کمائے، یہ کیا، یہ علماء نہیں ہے، دندہ ہے، یہ باتیں کیں، اس کا کوئی جواب نہیں آیا۔ آپ گزرے ہوئے 1 سال سے شاید اوپر ہو گیا ہے، اور اب تک ان کا بیان اس میں موجود ہے، یوٹیوب میں یہ بیان موجود ہے، اسے ڈیلیٹ بھی نہیں اس کے باوجود کرایا گیا کہ میں نے علماء پہ کیا باتیں کی، اور میں نے افضلیت صدیق اکبر پہ کیا آگے ریکارڈ کروایا ہے، کیا میرا بیان آگے گیا ہے، وہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ اب وہ اپنی برات کا اظہار کریں، یعنی کہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہیں، تو ہم بھی اپنا یہ کلپ ڈیلیٹ کروا دیں گے، لیکن جب تک وہ رجوع نہیں کریں گے تو ہمارا کلپ یہ رہے گا، لوگوں تک، عوام اہل سنت تک پہنچے گا، اور پھر ہم اس کے آگے بھی بھیجیں گے کہ انہوں نے اور کیا کچھ کہا ہے، محدثین کے بارے میں بھی کیا کہا ہے، اور انہوں نے جو عبارتیں غلط پڑھی ہیں حدیث پاک، وہ بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی درجہ بدرجہ۔ تو عوام اہل سنت سے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، ان لوگوں سے بچ جاؤ، آوازوں پہ نہ مرو، علماء حق کے ساتھ رابطہ کرو، کو کس کو بلانا ہے؟ آپ پیسے دے کے اپنا ایمان خراب کروا رہی ہو، ایسے لوگوں کو پوچھو، پھر انہیں پتہ ہو کہ عوام ہمیں پوچھ رہی ہے، ہمیں بلا نہیں رہی، تاکہ ان کے بھی ایمان بچ جائیں، اور یہ جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اس سے یہ بھی بچیں، اور پھر عوام اہل سنت جو سننے والی ہے وہ بھی بچ جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔